اسرائیل کیسے بنا اور اس کے ساتھ فلسطین کا کیا مسئلہ ہے؟ اسرائیل دیکھیں تو کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ اگر 1937 سے پہلے دیکھیں تو دنیا کے نقشے پر اسرائیل بالکل تھا ہی نہیں۔ اسرائیل کو وہاں پر فلسطین کے قریب ایک یہودی ریاست بنایا گیا، وہاں پر زمینیں انہوں نے لیں، آہستہ آہستہ وہاں پر یہودی شفٹ کیے۔ ان کا مقصد اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلے یہودیوں کی سرزمین تھی، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کیا۔ یہودیوں نے جو فلسطینیوں کی زمینیں تھیں ان کے اوپر قابضہ کرنا شروع کیا، قابض ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ کنٹرول کرتے گئے، مضبوط ہوتے گئے۔ یہودیوں کی جو لابنگ ہے پوری دنیا کے اندر، جو میڈیا میں ہے، ہر چیز میں ان کی جو لابنگ ہے، اس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے گئے، دنیا کو کنٹرول کرتے گئے۔ امریکہ کے اندر ان کی لابنگ مضبوط ہو گئی، اور جو اس طرح فلسطین تھا وہ کمزور ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑائی کرتے رہتے ہمیشہ، جیسے انڈیا پاکستان کا مسئلہ کشمیر ہے، تو وہ اسی طرح لڑائی کرتے کرتے انہوں نے کچھ جگہ فلسطین سے چھیننی شروع کر دی، اور وہاں پر فلسطین کی جگہوں کے اوپر ہی دوبارہ اسرائیل بن گیا۔ اور اسرائیل کا کہتا ہے کہ ہم یہ ریاست ہماری ہے اور ہم اس کے اوپر رہیں گے، صرف اس پوائنٹ کے اوپر کئی 100 سال پہلے یہاں پر یہودی آباد تھے۔ یہ مسلمانوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سرزمین ہے، کیونکہ کئی 100 سال پہلے یہاں پر یہودی رہتے تھے، تو اس وجہ سے یہ سرزمین یہودیوں کی ہے، تو یہاں پر اسرائیل بن سکتا ہے اور ہم اپنی زمینیں واپس لیں گے فلسطینیوں سے، مسلمانوں سے۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر وہ یہ جنگیں کرتے گئے، آہستہ آہستہ انہوں نے نقشہ میں ختم کرنا شروع کر دیا فلسطین کا، اور فلسطین سے اب بہت بڑے درجے کے اوپر اسرائیل ایک ملک بن چکا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی کوئی زمین نہیں ہے، اسرائیل ایک جسے ہم کہتے ہیں قبضہ مافیا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ لفظ بڑا مشہور ہے، قبضہ مافیا۔ تو اسرائیل ایک قبضہ مافیا کے اوپر گیا ہے، اور اسی لیے تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم انہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، کیوں کہ یہ ایک قبضہ مافیا ہے، یہ ایک ملک نہیں ہے۔ قبضہ مافیا کو قائد اعظم کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر تھے، بڑے رہنما تھے، انہیں ان چیزوں کے بارے میں پتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اب جتنے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم 1967 والے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد والے کو نہیں، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ جو اسرائیل 1937 سے پہلے اگر ہو تو تسلیم، نہیں تو نہیں، اور اسرائیل وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ اب مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے گئے، انہوں نے اپنی ریاست بنا لی، لابنگ مضبوط کر لی، اور ہم مسلمان ممالک کیا کرتے رہے؟ ہم دیکھتے رہے، ڈرامہ کرتے رہے۔ اور اگر اسرائیل کے اس کنسیپٹ کو سمجھے کہ وہ یہودیوں کہتے ہیں کہ یہ زمین یہودیوں کی تھی پہلے، تو اس وجہ سے ہم نے فلسطینیوں سے چھین کر اس زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور اب یہ اسرائیل بن چکا ہے۔ اور 1967 والا جو بھی ہو، کیونکہ اسرائیل وہاں پر تھا ہی نہیں، اسرائیل کا کوئی لین دین نہیں تھا، تو انہوں نے قبضہ کر کے قبضہ مافیا کے ذریعے ان زمینوں کے اوپر قبضہ کیا اور اپنی ریاست بنائی۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر بھی کہا ہے، تو پھر جو اہل عرب ہے وہ تو اسپین کے اوپر ان کی تو کئی 100 سال بادشاہت رہی۔ تو اس قانون کو دیکھیں تو پوری امت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، تو پھر ہر چیز کے اوپر تو ہمارا قبضہ ہے، اور مسلمانوں کا قبضہ ہے، تو ہر چیز کیا ہم ہر مالک سے لڑنا شروع ہو جائے؟ اگر اسی چیز کو دیکھیں تو پھر انڈیا کے اوپر پہلے کتنے 100 سال تک حکومت رہی ہے مسلمانوں کی، تو پھر اب انڈیا کے اندر ہندو حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر دیکھیں تو پھر تو یہ پوری دنیا میں ایک کانفلکٹ پیدا ہو جائے گی، اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو بہت بڑی تنظیم ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی تنظیم کہتی ہے، اور اس کا کام ہے کہ جنگوں کو روکنا اور بات چیت کے ذریعے فیصلوں کو حل کرنا، وہ اب تک کچھ نہیں کر رہے۔ امریکہ اور جو دوسرے ممالک جو انسانی تنظیمیں ہیں، جو انسانیت کے چیمپئن بنے ہوتے ہیں، وہ اب آج تک کیا کر رہے ہیں؟ اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کے اندر جو لوگوں کی خدمت کے لیے امدادی سامان بھیج رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے بحری بیڑے بھیج رہا ہے جنگ کے لیے۔ کیا یہ ہے انسانی تنظیمیں؟ صرف اور صرف پاور ہی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، پاور نہیں ہے تو کوئی کنٹرول نہیں۔ یونائٹڈ نیشن بھی بالکل بے بس ہو چکی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور یہ جو اسرائیل والے ہیں، یہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ زمین فلسطین کی ہے، اور فلسطین کے اوپر وہ قبضہ مافیا بن کے آئے، ان کے پاس پاور ہوئی، پیسہ ہوا، انہوں نے کنٹرول کیا، اور اب وہ ایک ریاست بن چکے ہیں۔ اور اب وہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جس کی طرف ہمارے نبی نے 18 ماہ نماز پڑھی ہے، اس کے اوپر بھی وہ قبضہ کرنے والے ہیں۔
اور اردگان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا مسلمانوں کے جو قبلہ اول ہے اس کے اوپر مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کیا گیا تو پھر نہ تو فلسطین رہے گا، نہ استنبول رہے گا، نہ مکہ رہے گا، نہ مدینہ اور نہ اسلام آباد رہے گا، تو پھر اس پاور کا فائدہ کیا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا فائدہ کیا؟ یہ تھی بیسکس انفارمیشن جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اسرائیل کیسے بنا اور فلسطین کی زمینوں کے اوپر کیسے قبضہ کیا، قائد اعظم نے کیوں روکا تھا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ صرف یہ وجہ تھی کہ یہ ایک قبضہ مافیا ہے، یہ کوئی ریاست نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی زبان بولتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔